جی جی، وعلیکم السلام۔ بلال صاحب، گلگت میں سیاسی میدان جو ہے وہ سجنے کو ہے. اسی ویکینڈ میں وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران الیکشن کمپین کے لیے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور سرویز بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب کچھ ڈفرینٹ قسم کے سروے ہیں. میں ڈفرینٹ سروے دیکھ رہا تھا. ایک میں کہا کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈ ہے، کنفرم لیڈ ہے. ایک نے کہا کہ 8 سیٹیں جو ہیں نون لیگ کو کنفرم ہیں ان کی. اس طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں 31 ٹوٹل سیٹیں ہیں. تو اب کیا ہے، سسٹم بھی اپنا زور لگانے میں مصروف ہے. تو کیا ہوگا؟ جمہوریت کی جیت ہوگی، سسٹم کی جیت ہوگی، جنون انتخابات ہوں گے؟ کیسا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ملک میں انتخابات جنون انتخابات جو ہے وہ خواب بن کر رہ گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہم مختلف قسم کے مداخلت کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. یہاں پہ جس جماعت کو، جس سسٹم کو جب فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو سب مطلب یہ اسی سسٹم کا حصہ بن کے جو ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات تھے تو زرداری صاحب نے کو آر اوز کا الیکشن کہا تھا. یہی 2018 کے جو الیکشن تھے ان کو مسلم لیگ نون نے آر ٹی ایس کا جو ہے نا وہ الیکشن کہا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ فارم 45 اور 47 کا الیکشن جو ہے نا وہ کہلایا. تو سسٹم جو ہے وہ اپنے نام بدلتا رہتا ہے. کبھی وہ فارمز کی صورت میں سامنے آتا ہے، کبھی وہ آر ٹی ایس کی صورت میں سامنے آتا ہے، کبھی وہ آر اوز کی صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. لیکن بہرحال جو عوام کا اصل ایک جو ایسنس ہے جمہوریت کا، ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سوٹیبل بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر. تو وہ مطلب ہے کہ وہ بھی ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے. یہ ایک الگ مطلب ہے کہ ڈبیٹ ہے جس کے اوپر ہم مطلب وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو ایسنس ہے جمہوریت کا کہ آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ وہ دیں، لوگوں کو شعور دیں، لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ انوائرمنٹ آپ ایسا جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں جس کے اندر اب دیکھیں نا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنا زور وہاں پہ لگا رہی ہیں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، یہ آپ نے صحیح کہا کہ سروے جو ہے مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں. وہاں پہ یہ جو مطلب تھوڑا سا کیا جاتا ہے کہ سروے کر کے آپ کہنے کہ ہنٹ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعضوں کا نبض جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا مطلب کہ نبض کیا ہے، لوگ جو ہے وہاں پہ کیا چاہ رہے ہیں، پھر اس حساب سے پھر سیٹوں کی جو ہے نا وہ ڈویژن کی جاتی ہے. تو اب جو ہے نا وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنا زور لگا رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی زور لگا رہی ہے. عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس کی سینٹر کے اندر گورنمنٹ ہوتی ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور جو پہلے فاٹا کی ایریاز تھے وہاں پہ جو حکومتیں بنتی تھیں وہ زیادہ تر سینٹرل گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ فالو کرتی ہیں. جی کیونکہ آپ کو بہت ساری اسکیمیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو بہت سارے کام نکلوانے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہی پیچ کر رہی ہے وہاں پہ الیکشن کمپین کے اندر بھی کہ آپ اگر اپنے مطلب کہ مسائل حل چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اپنے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو بہرحال حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کو زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے. تو دیکھیں صحیح کہ 7 جون کو کیا کیا رزلٹ ہوتا ہے. نکلتا ہے. اچھا، بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارم 45 آپ سنبھال لیں، 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. تو کیا یہ اشارہ ان کا ہے کہ حکومت کو پھر فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں وہ، اگر اس طرح کی بات ہے تو؟ جی دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ جانتے، وہ شاید مشہور فلم ہے 3 ایڈیٹس، اس کا ڈائلاگ ہے کہ جو ہے نا وہ جانتے سب ہیں بولتا کوئی نہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا مطلب بلاول بھٹو نے بھی جو ہے نا وہ دیکھیں اس کا ذکر کر کے تو شاید اسی بات کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ آپ کو سسٹم جب آپ کو فیور کر رہا ہوتا ہے تب آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. آپ کو الیکشن ہے، الیکشن کے اندر تمام جماعتیں جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ان کا جو امیدوار ہے وہ جیتے، وہ سامنے جو ہے نا وہ آئے. تو اس لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر حقیقتیں جو ہے نا وہ کھلتی ہیں، اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں. لیکن بلاول کا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ بلاول وہاں پہ اپنی لیگیسی بھی لے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی، اور وہاں پہ انہوں نے بھٹو کا پورا جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں گردان جو ہے اس کی وہ انہوں نے وہاں پہ پڑھی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے یہ جو اسلام آباد کے جو بابو ہیں ان کو نہیں، بلکہ ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. یہی سیم وہ جو مطلب ایک پیٹرن ہے گفتگو کا، یہ 2024 کے الیکشن میں بھی تھا کہ 2024 کے الیکشن میں سندھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہی بات کہی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ جو پالیسیز ہیں وہ ہم سندھ کی پالیسیز جو ہے وہ سندھ کے اندر بیٹھ کے بنائیں گے، کراچی کی پالیسی کراچی میں بیٹھ کے بنائیں گے. لیکن کیا کر لیا آپ نے؟
اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ خود جو ہے نا پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ بنی, خود اسی حکومت کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی, اور آج وہی بابو جو ہے وہ بیٹھ کے سارے پالیسیز بنا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی بیانات میرے خیال سے لوگ بھی جو ہے نا عوام بھی اب کافی حد تک جو ہے نا وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ عوام ان جھوٹے دعووں اور وعدوں کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے. اچھا, پی ٹی آئی کی پارلیمانی اجلاس تھا جو کے پی کا, اس میں غیر حاضر اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے, رابطہ ہوا ہے. انہوں نے اجلاس سے غیر حاضر رہنے کی وضاحت بھی کر دی ہے. پارٹی میں بغاوت کی بات کر رہے تھے, وہ تو شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اب کیوں مطلب اتنے لوگ نہیں آئے, اور اب آ کے جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ مسئلہ تھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے لوگ ہی مطلب کافی تعداد میں لوگ غیر حاضر ہیں, اس کے بعد اپنی کوئی وضاحت کر دیں, تو اس کے پیچھے کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, اور کیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ہٹانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں؟ پارٹی میں سب اچھا ہے یا اتفاقاً یہی معاملہ تھا؟ نہیں, صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریزن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں نہ یہ پارٹیوں کے اجلاس بلائے جاتے ہیں, ان کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے, رابطے ہوتے ہیں, اور وضاحتیں پہلے دی جاتی ہیں. جب آپ اجلاس میں نہیں آ سکتے ہوتے, آپ نہیں اویلیبل ہوتے, آپ نہیں پہنچ سکتے, اور کس کو نہیں پتا ہوتا, جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری ہوگا, ان کی پوری ٹیم ہوگی, رابطے میں ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ کون اویلیبل ہے, کون نہیں ہے, کون شہر کے اندر ہے, کون شہر سے باہر ہے, کوئی ملک کے اندر ہے, ملک سے باہر ہے, کس کی کیا مجبوری ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ناراض ہے. جس طرح مطلب کہ سی ایم جو سابق سی ایم ہے علی امین جنڈا پور, اور سب کو پتا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا تھا, وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر وہ شامل نہیں ہو رہے, تو وہ ناراض ہیں, اور انہی کے ساتھ ایک گروپ ہے پورا لوگوں کا, جو مطلب آپ کو پتا ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ ہے, تو وہ بھی ناراض ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوں گے. آپ جتنی مرضی جو ہے نا وہ ذاتیں دیں, وہ اوپر سے ظاہری بات ہے پارٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے. اب جو سی ایم ہے اس وقت سہیل آفریدی, وہ عمران خان صاحب کے نامینیٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے, اور علیمہ خان بھی مطلب ان کی مطلب فیور میں ہے. تو اس لیے مطلب کہ کھل کے کوئی نہیں بولتا, لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے, اور تبدیلی بالکل جو ہے نا وہ مطلب کہ چاہتے ہیں, تبدیلی اس سینس کے اندر نہیں, لیکن ایک گروپ ہے جو پورا مطلب کہ اپنا زور لگاتا ہے, مطلب وزیر اعلیٰ بیسیکلی وہ اس کا ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری فیور کے اندر ہو, ہم اپنے کام نکلوائیں. بعض اوقات آپ سی ایم کے پاس پاور ہوتی ہے, فنڈ سی ایم کے پاس ہیں, اختیارات سی ایم کے پاس ہیں, اور وہ نہیں مطلب ہے کہ مطلب اپنے لوگوں کو, یا کچھ سی ایم یا لوگ اس طرح نوازنے والے نہیں ہوتے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ جو پارٹی کے اندر جو کچھ گروپس ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا مطلب 2018 کے اگر ہم چلے جائیں, جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی دونوں کا کیا گروپ تھا, یہی تھا نا کہ بس ہمارے بندے زیادہ آئیں تاکہ ہم پاور میں ہو کے تو ہم عمران خان کو زیادہ انفلوئنس کر سکیں. یہی جو ہے نا وہ چھوٹے لیول پہ جو ہے نا وہ سی ایم اور کے پی کے اندر. ٹھیک ہے, ہم نے روکو ورنہ ہماری وفاداری ختم. طالبان امیر کی ٹی ڈی پی کو وارننگ, طالبان رویے میں ٹھوس تبدیلی نہیں آئی ہے, دہشت گرد نیٹ ورکس میں افغانوں کی بھرتی ابھی جاری ہے. پاکستان نے اس حوالے سے غیر مطمئن ہے, اس نے اس حوالے سے یہ رائے ہے ان کی. تو کیا طالبان حکومت صرف مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہی ہے, یا سنجیدگی سے پاکستان کو راضی کرنے کی کوشش ہے ایک؟ جی دیکھیں, یہ وہاں پہ وہ پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا خود اختیار نہیں ہے. پاکستان اس کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سمجھتا ہے. جب ابھی یہ وفاداری کا جو بیان دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو طالبان ہیں ان کا انفلوئنس وہاں پہ موجود ہے. پاکستان یہی سمجھتا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا یہ کہ آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر آپ کیوں تو جو ہے نا وہ روکتے نہیں ہیں, یا کیوں آپ ان کو منع نہیں کرتے کہ یہ کام جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کرنا. پاکستان کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کے اندر, ٹھیک ہے کہ جب وہ حکومت بنی تھی, عمران خان صاحب کا دور تھا, پاکستان نے سب سے پہلے ان کو ریکگنائز کیا, تعلقات بھی جو ہے نا وہ اچھے تھے. وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا فیض حمید کی چائے ہے, وہ سب کو مطلب کہ وہ والے امیجز یاد ہیں. لیکن اس کے بعد پھر پالیسی کے اندر ایک دم سے جو ہے نا وہ شفٹ آیا. کیوں آیا, کیسے آیا, کیا معاملات ہے, ظاہری بات ہے وہ تو انسائڈرز جو ہے نا وہ جانتے ہوں گے کہ کیا جو ہے نا کہاں معاملات خراب ہونے شروع ہوئے. مولانا فضل الرحمان تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں استعمال کریں, ہم آج بھی آپ کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. کیوں نہیں اس کو استعمال کیا جاتا, کیوں دوبارہ ہم تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. اور مولانا بڑے کلیئر ہیں, مطلب بہت تنقید کرتے ہیں کہ آپ نہ اٹیک کریں, آپ نہ کریں. بہرحال مطلب یہ کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم کیونکہ اتنے ویل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کب یہ معاملات ہوا. لیکن بہرحال ادھر کا سارا شفٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ امیر متقی ہوں, امیر جو ہے نا وہ بھارت بھی گئے, بھارت کے جو جے شنکر ہیں وہ افغانستان گئے, تعلقات جو ہے نا واپس میں بڑھے, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر یہ حملے جو ہے نا وہ وہاں سے ہونے شروع ہوئے. تو ہمارا بڑا کلیئر جو ہے نا وہ سٹانس ہے اس کے اوپر کہ یا آپ کی حکومت جو ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں نا
کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ طالبان کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ابھی تک خود بھی وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اوکے اچھا جناب صومالیہ میں جو پاکستانی کہہ لیجیے کہ یرغمال پاکستان کو ویڈیو آیا ہے ان کا کہ جی ہماری مدد نہ کی تو ہم مزید زندہ نہیں رہ سکتے. یاسر خان اور دیگر پاکستانی حکومت سے اپنی زندگیوں کی بھیک بھی مانگی ہے. تو کیا حکومت کسی سطح پر ان یرغمالیوں کے لیے کچھ کر رہی ہے یا ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں, یا پاکستان گورنمنٹ نہیں کچھ کر سکتی کیوں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں اس پہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں؟ مطلب کیا کریں گے وہاں جا کے؟ یا تو اگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو پیسے دے سکتی ہے گورنمنٹ وہاں پہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ جانے چھڑواتے ہیں مختلف ممالک کے اندر جیلوں سے پیسے دے کے, تو حکومتیں جو یہاں بھی کرنی کاؤنسلرز چاہیے. ہوتے ہیں ممالک کے اندر بنے ہوئے یہی کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیا مانگ رہے ہیں, پیسہ مانگ رہے ہیں. ہاں پیسہ ہی اگر ہے تو پیسہ دیں ان کو, ٹھیک ہے. مگر انگیجمنٹ دیکھیں جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے آپ کی ذمہ داری ہے شہریوں کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن. ایک جان بھی جو ہے نا وہ قیمتی ہے اور اگر پیسے دے کر بھی وہ جان بچائی جا سکتی ہے تو میرے خیال سے پاکستانی ہر پاکستانی جو ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پیسہ دینے کے لیے, اگر حکومت جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی تو مطلب کہ میرے خیال سے کسی نہ کسی لیول کے اوپر انگیجمنٹ, کوئی خبر, کوئی اس کے اوپر ایکشن, کہیں نہ کہیں وضاحت کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, کہاں معاملات اٹکے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ حکومت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور چلیں کالز لے لیتے ہیں. 416-593-0003 ہمارے رابطے کا نمبر ہے. فرسٹ کالر ہے 5415. چوہے صاحب آپ آنے بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام جناب. بسم اللہ. بالکل شکر الحمدللہ سر. اچھا پٹی صاحب گل یہ کہ جہے گلگت بلتستان دے الیکشن نے انہاں تے چلو جدوں رزلٹ آئے گا پتہ لگے گا ہارن والی پارٹی جہی وہ آکھے گی بھائی کدے نہیں منے گی. ہاں جی بالکل. جتنا آکھن گے کہ اساں انقلاب لے آندا ہے تے لہذا وہ تے پٹی صاحب تانوں پتہ ہی ہے جو بھی ساڈے قوم دا مزاج ہے, کیونکہ اساں نہ کدی کسی نے ہار مننی ہے تے نہ کسی نے جیت کے بھی لوکاں کدی انالیسس نہیں کیتا کہ اسی جیتے بھی صحیح ہے مگر نہیں ہے, لہذا اونوں تے ایک سائڈ دے تے کرنے ہیں. پٹی صاحب مین گل یہ دیکھو جی تھی طالبان والی گل کر رہے تھو نا آخر دے پٹی صاحب گل یہ کہ پاکستان دے وچ جنہ بھی انتشار ہے, دیکھو دنیا دا کوئی ملک ایسا, ٹھیک ہے پاکستان نے شروع تو انہاں نوں بنایا بھی ہے, سب کچھ کیتا وے, انہاں دی مہمان نوازی بھی کیتی ہے, لیکن پٹی صاحب جس طرح کے پی کے دے وچ حالات نے اج بھی اوتھے حکومت دی جیڑی صوبائی حکومت ہے اور پوری طرح رٹ قائم نہیں ہے, اور او حکومت نے ایک گردان پھڑی ہے. دیکھو پٹی صاحب گل ہے کہ جیڑا بندہ فوج دے خلاف یا حکومت دے خلاف ہتھیار چک لیندا ہے نا اودے نال مذاکرات نہیں ہو سکتے. پٹی صاحب مذاکرات دیکھو اینا چیر تو ہم مذاکرات کھیڈ کے دیکھ لیا ہے, اور رزلٹ کی ہے مینوں دنیا دی کوئی ایسی ایک بھی دس دیو انج بھی جڑی جماعت ہوے اونے مذاکرات دے نال امن و امان قائم کیتا ہوئے تے واپس اپنی نارمل لائف کی ٹر گئی ہوئے. لہذا پٹی صاحب انہاں دا ایکو ہی طریقہ ہے آئین تے قانون دے تحت جو ہے نا وہ درست کیتا جائے تے پھر ہی ہو سکتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. 5666 شجاع صاحب آپ آنے رہیں جی. 5666 شجاع صاحب. جی شجاع بھائی آپ آنے رہیں بات کیجیے. شجاع صاحب آپ آنے رہیں بات کیجیے. 5666. جی السلام علیکم بٹی صاحب, بات آ رہی ہے؟ جی 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 بٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہماری سیاست دانوں کا میچورٹی لیول دیکھ لیجئے کہ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن بھی شروع نہیں ہوئے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بھائی الیکشن تو ہو لینے دو یار. سارے ایسے ہی کہتے ہیں, پہلے الیکشن سے پہلے سارے ہی مطلب اپنے آئیڈیا لگاتے ہیں نا, کوئی مطلب الیکشن کے بعد تو خیر پتہ ہی ہوتا کیا ہوا ہے. اگر سسٹم پہ یقین نہ ہوتا ان پارٹیوں کو تو یہ وہاں جا کر جو پڑاؤ ڈال دیا ان لوگوں نے. بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے سسٹم میں ایررز ہوں گے, پرابلمز ہوں گی, مگر اس کے پیچھے ہارنے والے کو چھپنے کی ضرورت چھپنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو سر اگر یقین ہوتا ان کو ساروں کو کہ صحیح الیکشن ہوں گے تو پھر بات ہی کیا تھی. الیکشن میں مت لڑیں, پھر لڑیں ہی نہیں نا. تو کیا کریں پھر, مطلب خالی تھوڑی دے سکتے ہیں, نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات چلیں, میری رائے یہ ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور آپ سسٹم کو کرٹیسائز بھی کرتے, دونوں میں سے ایک چیز کرنی چاہیے. اصلاح ہر جگہ کی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کریکشن ہونی چاہیے. اچھا دوسری چیز, جہاں تک افغانستان کی بات ہے, دیکھیں طالبان تو خود ان میں اس وقت بہت اسٹرکٹ قسم کی ڈویژن ہے. ایک طالبان ہے جو پاکستان کی فیور میں, جو پاکستان کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. ایک طالبان ہے جن کا پڑاؤ انڈیا کے ساتھ ہے. اب یہاں پر جس طرح سے بھی کہا بھی گیا ہے
कि हमारी केपी की गवर्नमेंट को अपना होमवर्क, अपना घर को पहले संभालना चाहिए, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पुलिस वालों को लगाते हैं और खुद अपनी जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो पठान करते हैं कबायली। तो इसलिए ये बात रहता है इसके दोनों के दरमियान बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 9779 जनाब नूरुद्दीन साहब, आप ऑनलाइन जी, बात कीजिए। 7997 कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर। हाँ जी, बात जनाब ये है कि कितने भी इलेक्शन कर लें, लोग वैसे डेमोक्रेसी लाने के लिए पाकिस्तान में अभी तक लोग ना तैयार है, ना पॉलिटिकल जिनको हम कहते हैं वो अपने लोगों को ट्रेन भी नहीं करते हैं, वो इश्यूज पे भी नहीं बात करते हैं। अभी पीटीआई को देख ले, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दे। ठीक है, एक वो लीडर है, उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंसाफ लाए? ये बात नहीं करते। सही, इमरान खान को छोड़ दे, उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, बात करें एक नेशन के लिए। ठीक, ऑलराइट सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अकरम साहब 5794, चौधरी अकरम साहब, आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। देखिए भट्टी साहब, ये गिल बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग बड़े सियाने चालाक हैं। उनको पता है कि भाई हमारे जो भी काम होने हैं, जिस तरह बिलाल साहब ने फरमाया कि अगर फॉर एग्जाम्पल उधर वो पीटीआई की गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो उनको क्या होगा कि वो लड़ेंगे? पागल है वो, काम करवाने होते हैं। तो ये वहाँ कोई रिगिंग नहीं होती, प्री रिगिंग इसी को ही कहते हैं, और ये सब सामने आ जाता है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ 5000 वोटों पे लोग 5-5 हजार पे एनालिसिस होता है, तो 5000 वोटों में भट्टी साहब 45-47 इस तरह के मामला तो नहीं होते। ये पहले ही होता है और पता पहले ही चल जाता है। अब बात जो करने वाली है, देखिए बिलावल साहब ने जो बातें की है ना भाई, ये उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की है। तो भाई सबसे पहले उन्होंने जो बगावत अगर कहले की है, तो पहले भाई फिर अपने अब्बा जान से बात कर लेना। अब्बा जान ने तो कल भी कहा है ना, मैं नहीं कह रहा कि भाई हम सब मिलके एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, क्या कहा कि नहीं उन्होंने? जी जी सही। तो भट्टी साहब बात ये है, बिलावल भी जो है ना वो अभी नापुख्ता किस्म का, वो भी जब मुंह से बातें करता है ना तो उससे पता नहीं होता कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ, या उसकी वो मैच्योरिटी का भी वो लेवल नहीं है। अब हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी को गुस्सा लगे। बात बड़ी भट्टी साहब सिंपल है, उसका रोना धोना भी ये साबित कर रहा है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून या सेंट्रल गवर्नमेंट ही आने के चांसेस हैं। बाकी आ जाएगा रिजल्ट तो उसमें जो भी होगा। तो बाकी पीटीआई वाली बात तो भट्टी साहब के वहाँ पीटीआई वो पागल लोग हैं कि पीटीआई आगे फिर वो यानी हम धरना कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे। देखिए बात बड़ी सीधी सादी है। वैसे सोशल मीडिया पे आप जीते हुए हैं, वो आपको मुबारक हो, वो कोई मामला तो नहीं होते। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब दूसरी छोटी सी, चले अब देखें जो बंदे बातें करते थे कि नवाज शरीफ जियो जी चुप है फला है, अब वो भी तो जा रहे हैं। कल वो जो बातचीत करेंगे या जलसे से खिताब करेंगे तो फिर कोई क्लैरिटी सामने आएगी कि उन्होंने भी क्या गुफ्तगू की है। थैंक यू, बहुत ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। सलमान कुरैशी साहब आप बात करना चाहेंगे? सलमान कुरैशी साहब आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। सलमान कुरैशी साहब, अच्छा आप नहीं शायद सुन रहे हैं। 6121 आप बात करना चाहेंगे? 6121। अच्छा, और सैयद बुखारी साहब आप बात करना चाहेंगे? सैयद बुखारी साहब, चलिए बिलाल साहब आप क्लोज कीजिएगा, फिर उसके बाद अजान का वक्त हो गया। जी बिलाल जी देखें, मैं ना थोड़ा सा हमारे कॉलर ने बात की थी, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर कोई मानता नहीं है, लेकिन आप देखें कि जब 2024 के इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर बहुत सारे रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया, ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि सियासत से अपने आप को अलग किया, और ये मेजोरिटी थी उन सियासतदानों की। अगर आप देखें खुर्रम दस्तगीर को देखें, आप जहांगीर तरीन को देखें, आप को देखें, आप जावेद लतीफ को जो है ना वो देखें, तो इस तरह और नाम भी हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है
कि ये सिस्टम इसी तरीके से जो है ना वो चलता है। कुछ लोग बगावत भी करते हैं और अच्छी बात है कि सिस्टम से बगावत नहीं होगी, इस तरह के लोग सामने नहीं आएंगे और सियासतदान खुद मिलकर फैसला नहीं करेंगे कि तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल, वो नहीं करना, तो फिर ही बेहतरी है। थैंक यू।